نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ اپنے کرم سے خالق نے اپنے کرم سے خالق نے اس ارض و سما کے مالک نے جسے کریا کریا پھیلایا وہ نور محمد کہلایا۔ یہ تارے جس سے چمکے ہیں ستارے جس سے دمکے ہیں ہے شمس و قمر جس کا سایہ وہ نور محمد کہلایا۔ اس نور سے کئی اور نور چلے اس نور سے کئی اور دیپ جلے ایک دیپ جلا حبش میں بھی جسے بلال حبشی کہتے ہیں، ایک دیپ جلا کرن میں بھی جسے ویسے کرنی کہتے ہیں۔ اس دیپ سے کئی اور دیپ جلے اس نور سے کئی اور نور چلے ایک دیپ جلا بغداد میں بھی جسے غوث العظم کہتے ہیں، ایک دیپ ہے لاہور والا جسے داتا داتا کہتے ہیں، ایک دیپ جلا پاک پتن میں بھی جسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں، ایک دیپ ہے مہر آباد شریف میں بھی جسے امام علی سرکار کہتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہایت واجب التعظیم واجب التکریم واجب المحبت واجب المودت مشائخ اعظام سادات گرامی صاحبزادگان شہزادگان آستانہ عالیہ مہر آباد شریف آل نبی اولاد علی، قابل عزت قابل قدر علماء ذی وقار، معزز مہمانان ذی وقار اور قابل قدر ارادت مند مریدین حضرات، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں۔ دنیا میں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو ولیوں کی شان سن کے
جن کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جو اولیاء کے آستانے سے فیض، خیر، تصوف اور روحانیت لیتے ہیں۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم جلنے والے نہیں، بغض والے نہیں، ہم ان آستانوں سے جھولی بھرنے والے۔ اس پر رب کعبہ کا جتنا شکرانہ ادا کریں کم ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں علماء ذی وقار نے آج ایک عظیم ہستی کی یاد میں جگر گوشہ امام الواصلین پروردہ آغوش قمر الاولیاء سید السادات فخر السادات قبلہ پیر سید حضرت الحافظ العلامہ المولانا سید جعفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یاد میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ آستانہ عالیہ مہر آباد شریف آپ کی نگری میں یقیناً ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ اس موقع پر براہ راست قرآن اور حدیث سے چند نقطے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے، جو شیڈول ٹائم ہے، اس کی پاسداری اور پابندی کرتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اس آستانہ عالیہ کا منگتا ہونے کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اولیاء، یہ صلحاء، یہ آل نبی، یہ اولاد علی، یہ شہزادگان، یہ صاحبزادگان، ان کا ذکر صرف آپ اور ہم ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کا ذکر سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کیا ہے، پھر تاجدار ختم نبوت نے کیا ہے۔ آپ بیک وقت کئی نسبتوں سے فیض لے رہے ہیں۔ آپ صرف آستانہ عالیہ مہر آباد شریف سے ہی نہیں، آپ کو خیرات بغداد شریف سے بھی مل رہی ہے۔ صرف بغداد شریف سے نہیں، آپ کو خیرات خود مدینہ طیبہ سے بھی مل رہی ہے۔ صرف مدینہ طیبہ نہیں، ان پیاروں کی یاد میں لمحے گزارنے والوں سے خود رب بھی محبت فرماتا ہے۔ احباب گرامی، رب کعبہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتجانسین فیہ والمتبازرین فیہ والمتزاورین فیہ۔ رب کعبہ فرماتا ہے، جبرائیل جا دھرتی پر جا کر کل کائنات انسانیت کو بالخصوص میرے محبوب کے سچے غلاموں کو میرا پیغام سنا دو، یہ جنہوں نے ساری زندگی میرا ذکر کیا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہو گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر میں رب کعبہ نے فرمایا، یہ وہ ہے امام علی سرکار، سید جعفر علی سرکار، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صبح شام دن رات اللہ اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ رب کعبہ نے فرمایا، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق میرا ذکر کیا، اب میری باری ہے، میں نے ان کا ذکر بلند کرنا ہے۔ اور جب رب کعبہ کسی کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کعبہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا میں تو ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے مجھ سے محبت کی، انہوں نے مجھ سے محبت کی، اب میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ محبت کا سلسلہ چل پڑا ہے، اب یہ رکنے والا نہیں، تھمنے والا نہیں۔ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وجبت محبتی للمتجانسین فیہ، جو ان سے محبت کرتے ہیں، رب فرماتے ہیں ان کے مریدوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ والمتزاورین فیہ، جو ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جو ان کے آستانے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، رب کعبہ فرماتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ والمتبازرین فیہ، فرمایا جو ان کے لیے ان کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آج اس عظیم شب میں عرس مبارک کی محفل میں آنے والوں، آپ کو مبارک ہو، آپ وہ خوش نصیب ہو جن سے رب محبت کرتا ہے۔
رب ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود انبیاء کرام نے یہ دعا کی اللہ رب ذوالجلال سے، اللہم نسألک حبک و حب من یحبک۔ رب کعبہ سے نبیوں نے دعا کی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنی محبت بھی عطا فرما، ان ولیوں کی محبت بھی عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے تھے۔ پھر ترجمہ سنیے گا، مسجد والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی تھوڑی سی سپیڈ زیادہ رکھی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، لیکن میں نے جو پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے یا نبی کا فرمان پڑھنا ہے، جو مسجد میں تشریف فرمائے، تاکہ بتانا چاہتا ہوں جو خاصہ ہے منہاج القرآن کا اور استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا عقیدہ سنت کی نوکری ایسے کرو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا عقیدہ شاید کسی کچی پکی کتاب کا ہے، بلکہ عقیدہ اہل سنت پر جینے والے، سر اٹھا کے چلے، فخر سے چلے، اولیاء کا عرس منانے والے، مزارات پر آنے والے، اپنی جانیں اولیاء کی محبت میں قربان کرنے والے، سر فخر سے بلند کر کے اٹھا کے چلیں، عرس گج بج کے منا کے چلیں، بتاتے چلیں ہمارا عقیدہ کسی ضعیف کتاب والا نہیں ہے، یا قرآن والا ہے یا نبی کے فرمان والا ہے۔ اس لیے میں نے جتنی بھی بات کرنی ہے یا قرآن سے کرنی ہے یا نبی کے فرمان سے کرنی ہے۔ انبیاء کرام نے یہ دعا کی، اللہ کے نیک بندو، دور دراز سے آنے والے ارادت مندو، مریدین حضرات، وابستگان آستانہ عالیہ امام الواصلی، نبیوں نے یہ دعا کی ہے تواتر کے ساتھ، ایک نہیں دو نہیں، کئی انبیاء نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ مولا اپنی محبت بھی دے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے، جن کے سینے میں ان کا پیار ہے، صاحب مزار کا، صاحب عرس کا، ان کے شہزادگان کا، صاحبزادگان کا، اس آستانہ عالیہ کے بچے بچے کا، آل نبی اولاد علی سادات گرام کے بچے بچے کا، جس کے سینے میں پیار ہے اسے مبارک ہو۔ یہ پیار زمین سے نہیں ملتا، یہ عرش سے خود رب بانٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آئیے ایک حوالہ قرآن کا، پھر میں نے 2-3 احادیث پڑھنی ہے۔ راضی بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی آپ کے ذوق اور شوق میں اہل بیت اطہار، آل نبی اولاد علی کے شہزادگان کی زیارت کرتے ہوئے میں خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں۔ واقعہ بڑا طویل اور ضخیم ہے، میں نے اس لیے پوری آیت نہیں، اس میں سے ایک جز ایک حصہ لیا ہے۔ جب نجران سے، آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں ان کی محبت عین ایمان ہے، اس پر قرآن اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت، بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے عجیب عجیب سبق ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں، آل نبی کا در چھوڑ کر ہمیں کئی در دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہر در کو سلام ہے، پر سب سے پہلے آل نبی کو سلام ہے۔ اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی عزت، ان کی تکریم، سادات اور سید زادوں سے نسبت، یہ جزو ایمان نہیں، عین ایمان ہے۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کی پہچان ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف کی دھرتی پر بیٹھنے والے خوش بختوں، یاد رکھنا جب لوگ علمی بحث میں ورغلانے لگے، جب لوگ کئی چکر کھیلنے لگے، شعبدہ بازیاں کرنے لگے، جب سمجھ نہ آئے نا کہ حق کدھر ہے، ایمان کدھر ہے، کچھ بھی نہ دیکھنا، یہ دیکھنا آل نبی کدھر ہے۔ جدھر آل نبی ہوگی ایمان ادھر ہوگا، جدھر علی ہوگا ایمان ادھر ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ آپ کو ڈاؤٹ فل کرنے لگے، فیس بک کی مفتی جب آپ کو مرزے اور انجینئر، نوجوان نسل، ینگ جنریشن، میری بات سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ورلڈ وائڈ جا رہی ہے، اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب یہ اس طرح کے فیس بک کی مفت کے مفتی نوجوان پڑھی لکھی نسل کو، نیو ینگ جنریشن کو جب ہائی جیک کرنے لگے، ان کے عقیدے پر اٹیک کرنے لگے،
اور ڈاؤٹ فل ہونے لگے کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، پتہ نہیں حق کدھر ہے، حق پر کون ہے. سیدھی سی بات ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی مال حق والحق مال علی. حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا، حق ادھر ہوگا جہاں آل علی ہوگی، حق ادھر ہوگا جہاں شہزادگان علی ہوں گے، حق ادھر ہوگا جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، حق ادھر ہوگا جہاں امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، حق ادھر ہوگا جہاں زین العابدین ہوں گے، حق ادھر ہوگا جہاں امام الواصلین ہوں گے، حق ادھر ہوگا جہاں سید جعفر علی سرکار ہوں گے. میرے استاد المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی فرماتے ہیں کائنات کا ہر عالم، کائنات کا ہر صوفی، ہر عابد، ہر زاہد، ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر اعلیٰ، ہر ادنا، ہر غوث، ہر کتب، ہر ابدال، ہر ولی، ہر مجدد حق کے پیچھے چلتا ہے. مہرآباد کی دھرتی پر بیٹھے لوگوں، جملہ مکمل سن کے جانچنا چاہتا ہوں کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کائنات کا ہر زاہد، ہر عالم حق کے پیچھے چلتا ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، حق علی. لوگ ایک جملہ اور بھی سن لیں. آج کے زمانے میں لوگ قرآن کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، قرآن کا ٹائٹل لگا کر نوجوان نسل کو اہل بیت اطہار اور آل نبی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنو، خدا کی عزت کی قسم، قرآن بھی علی کے ساتھ چلتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مال علی والعلی مال قرآن. میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. فرمایا میری اہل بیت اطہار کتاب اللہ و علی، فرمایا میری اہل بیت اطہار اور اللہ کی کتاب لن یتفرقا حتی یرد علی الی الحوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا میری آل سے قرآن کو جدا کوئی نہیں کر سکتا. قرآن اور اہل بیت اطہار اور سادات یہ جدا نہیں ہو سکتے. میرے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ کربلا کی شہادت بھی قرآن کو حسین سے جدا نہ کر سکے. اس گھرانے سے قرآن کو جدا کوئی نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. میں تو یہ سادہ لوگ جڑے جٹ پھرا میرے دورو مرید آئے بیٹھے انہوں کو نسنا چاہنا اجن پوچھ دے وے حق دے کونے دھاڑ مبارک کربلا دی ریتے پہ سار مبارک نیزے دی نوک دے کربلا تو گھنتے شام تک کربلا تو گھنتے کوفہ تک کوفہ تو گھنتے شام تک دمشق تک سر حسین قرآن پڑھ دے رسی نہ پہ لوگوں دیکھو قرآن کہندے نہ ہے. بس جس کے ساتھ قرآن ہے وہی حق پر ہے. نکتہ یاد کرنا چاہتا ہوں قرآن پڑھ کر، یہ میرے جملے نہیں ہیں. ابھی تک میرا خیال ہے میں نے حدیث کے علاوہ جملہ نہیں بولا. جو حدیث پڑھی ہے اس کا مفہوم اپنے لفظوں میں سادہ لفظوں میں عرض کیا، لیکن اب قرآن پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی پہچان بھی آل نبی ہے، ایمان کی شناخت بھی آل نبی ہے، ایمان کی بنیاد بھی آل نبی ہے، ایمان کی ابتدا بھی آل نبی ہے، ایمان کی انتہا بھی آل نبی ہے. اہل بیت اطہار کے بغیر، ان کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. آئیے پہلے قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، پھر حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. جب تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کے سامنے نجران سے عیسائیوں کا، پادریوں کا وفد آیا مناظرہ کرنے کے. دیکھتے ہیں حق پہ کون ہے. مناظرہ ہو چکا، وہ فیل ہو چکے، ناکام ہو چکے. میرے آقا فاتح بن چکے، پھر بھی ضد پر اڑ گئے، مانے نہیں. میرے نبی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی کہ اب ان کے ساتھ کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے. رب کعبہ نے اس وقت فرمایا پیارے مصطفیٰ نکتہ سمجھیے گا. رب کعبہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. رب نے فرمایا پیارے دلیلیں ساری دے بیٹھے، یہ ضدی نہیں مانے. علم کے حوالے سارے دے بیٹھے، یہ ضدی نہیں مانے. پیارے سارے ریسرچ اور تحقیق کے حوالے دے بیٹھے، یہ ضدی نہیں مانے. پیارے ایمان کی پہچان نہیں کر پائے. پیارے ان کو سارے ہم نے حوالے تاریخ کے دے بیٹھے، یہ نہیں مانے. پیارے آج وہ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کے اندر جو قیامت تک تیری امت کے کام آنا ہے. اب انہیں حوالے نہ دو، اب ان کے ساتھ مناظرہ نہ کرو، اب ان کے ساتھ بحث نہ کرو. اب ان کے ساتھ علم کی بات نہیں ہے، اب مباہلے کی بات ہے. اور مباہلے کے لیے پیارے کیا دکھانا ہے؟ انہیں فرماؤ آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے بلاؤ. وَنِسَانَا، ہم بھی اپنی پاک بیبیوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ. یہ ایمان حق کی پہچان کا مباہلہ ہو رہا ہے. ایمان کے بارے میں، حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں کہ حق کدھر ہے. جب رب نے فرمایا پیارے ان کو چیلنج کر دو مباہلے کا، انہیں کہو اپنی بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، میرے آقا نے حسن اور حسین کو بلا دیا. فرمایا وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، فرمایا تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنی پاک پردہ دار صاحبزادی کو بلاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت نے جس ہستی کو بلایا اس کا نام لینے سے پہلے لاکھ بار عزت و تکریم ادب سے انسان سر اور نظریں جھکائے پھر ان کا نام لے. سیدہ، زاہدہ، عابدہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مفسرہ، راضیہ، مردیہ، مطمئنہ، محفوظہ، معصومہ، ملکہ تکبر طہارت، وارثہ چادر تطہیر، حقدار شان آیت مودت، حقدار شان آیت محبت، حقدار شان آیت مباہلہ، حقدار شان آیت مجادلہ، حقدار شان آیت تطہیر، حقدار شان سورہ کوثر، ام الحسن والحسین، سیدۃ النساء العالمین، بنت مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، چین مصطفیٰ، عین مصطفیٰ، تسکین مصطفیٰ، بدعت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ، بنت مصطفیٰ، تسکین مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرے آقا نے فرمایا نسانا، ہماری پاک بیٹیاں، اور سیدہ کائنات کو آقا نے کملی میں دیا. یہ ایمان دکھایا جا رہا ہے، یہ حق دکھایا جا رہا ہے، یہ پہچان کرائی جا رہی ہے. اور اگلا لفظ بڑا قابل توجہ ہے، اگلا لفظ بڑا قابل توجہ ہے. جب فرمایا نا راضی بیٹھے ہو، مارکا راضی بیٹھے ہو، اگلا لفظ بڑا قابل توجہ ہے چونکہ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اور آپ کے گھرانے کا ذکر ہے تو فتووں کی توپیں چلتی ہیں. سن لو تمہاری فتویں اور تمہاری توپیں ناکام ہو گئی ہیں. کوئی اس سے بڑے ہوئے فتوے لاؤ. تمہاری ان فتووں سے اہل بیت آل نبی کے دروازے پر مودت کی خیرات لینے والے یہ ڈرا نہیں کرتے، جھکا نہیں کرتے. کل بھی علی علی کرتے تھے، آج بھی علی علی کرتے ہیں، قیامت کو بھی علی علی کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے. جب قرآن کریم رب کعبہ نے فرمایا نا پیارے ان کو فرماؤ انفسنا وانفسکم، ہم خود آ رہے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ. جب خود کی بات کی تو میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو بلا دیا، علی المرتضیٰ کو بلا دیا. پتا چلا مولا علی کو رب نے اور نبی نے خود بنایا، انفس میں شامل فرمایا. انفسنا نہ تو وہ نساء میں آتے ہیں، یہ مشائخ سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں. علی المرتضیٰ نہ نساء میں آتے تھے نہ ابنائے نا میں آتے تھے. رب نے فرمایا پیارے ان کو فرما دو انفسنا، ہم خود. جب خود کی بات کی تو علی کو بھی ساتھ بلایا. اب آپ یہ حق کی پہچان ہے.
میں نے کہا یہ عین ایمان ہے. آئیے اب اس کی تشریح میں حدیث کوٹ کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آپ خود راوی ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل, امام نسائی نے تخریج کی. حوالے کے ساتھ بیان اس لیے کر رہا ہوں, لوگ اب کہتے ہیں جی ضعیف حدیث ہے, جن کو پتہ نہیں ہوتا ضعیف ہوتی کیا ہے اور ضعیف کا حکم کیا ہے, وہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں. حقیقت میں بغض اہل بیت اطہار ان کے دل سے نکل رہا ہوتا ہے, بہانہ حدیث ضعیف کا تلاش کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں, زخیم حدیث ہے, ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان. میرے نبی نے فرمایا سنو, مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم, اس وقت تک کسی کے انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم اللہ ولرسولہ ولقرابتی. فرمایا جب تک میری اہل بیت اور آل سے وہ محبت نہ کرے. ان سے محبت کیے بغیر ایمان نہیں مل سکتا. اس لیے بولا کرتا ہوں اکثر ڈنکے کی چوٹ پر ذمہ داری کے ساتھ, اکثر ذمہ داری کے ساتھ کہا کرتا ہوں, اس جملے پر غور کرنا, کہا کرتا ہوں ایمان جس کو بھی ملا صدقہ نبی کا ملا. ایمان جس کو بھی ملا صدقہ, بولیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک, ایمان جس کو بھی ملا صدقہ نبی کا. بولو صدقہ, آپ بھی بولو اوپر والے مسجد والے, ایمان جس کو ملا صدقہ نبی کا, صدقہ نبی کا. لیکن یاد رکھنا ایمان جس کو ملا ہے نبی کا صدقہ ملا ہے, لیکن ایمان جس کا بچا ہے آل نبی کا صدقہ بچا ہے. ان کے بغیر ایمان کوئی بچا نہیں سکتا. دو باتیں غور سے سن لیں, میں وائنڈ اپ کرنے اور کلوز کرنے جا رہا ہوں. ابھی گفتگو تو میں نے شروع ہی نہیں کی, مضمون تو میں نے شروع ہی نہیں کیا, لیکن یہ ہے مقطع کلام کو مقطع کلام کرنا چاہتا ہوں. دو باتیں غور سے سن لیں. رب کعبہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا غفار ہے. سادات گرامی عظیم شخصیات تشریف فرما ہے. میں اس دو جملوں پر سادات گرامی کی زیارت کرتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ مجھے دعا ملے گی, بلکہ یقین رکھتا ہوں. رب کعبہ بڑی پوری توجہ کے ساتھ میں اب نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں. رب کعبہ ستار العیوب ہے, عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے, لیکن یاد رکھ لو وہ معاف بھی کرتا ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے. خانہ خدا کی قسم, منبر مصطفیٰ کی قسم, امام الواصلین کے آستانے کی برکتوں کی قسم, اگر کسی کے دل میں اہل بیت اطہار, سادات گرامی, آل نبی, اولاد علی یا صحاب رسول کا بغض ہے, رب اسے اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک اس کے اندر کی غلاظت اس کے منہ سے باہر نہ آ جائے. آپ تاریخ دیکھ لیں اور ابھی آپ لمحوں میں سوچ کے دیکھ لینا, آپ کو نقشے نظر آ جائیں. نمبر دو, جس طرح خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں اس لیے کتابیں ساتھ لائے, کچھ گاڑی میں پڑھی ہیں, کچھ یہاں سٹیج پہ پڑھی ہیں. جس نے حدیثیں دیکھنی ہو دکھا کے جاؤں گا, خالی سنانے نہیں آیا. خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم, میں نے نبی کی بارگاہ میں جس ہستی کو سب سے زیادہ محبوب ترین دیکھا ہے وہ ذات سیدہ کائنات ہے. وہ ان ہستیوں کی امی حضور ہے, ان کی نانی اماں ہے. اور میں یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, میرے دامن میں درجنوں سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں, میں ان کے نچوڑ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. اس جملے پر سادات کی زیارت کرتے ہوئے جملہ بولوں گا. میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح ہر کلمہ گو کا یہ ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, کہ جس طرح مردوں میں تمام نبیوں سے لے کر آج تک اور قیامت تک رب کے بعد تاجدار ختم نبوت کا
پہلا رتبہ ہے، پہلا نمبر ہے، پہلی بات ہے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس طرح رب کے بعد مصطفیٰ کا مردوں میں پہلا نمبر ہے، اسی طرح رب کے بعد بیبیوں میں، پاک بیبیوں میں سیدہ کائنات کا پہلا نمبر۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول سکتا ہوں، یہ جملہ جس طرح ان ہستیوں کے نانا جان اور دادا جان تاجدار ختم نبوت کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اے تاجدار ختم نبوت، رب کے بعد آپ کا رتبہ ہے، بیبیوں میں یہی جملہ سیدہ کائنات کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ان جیسی کوئی ہستی نہیں ہے بیبیوں میں، ان جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ان جیسا کسی کا مقام نہیں ہے۔ احباب آئیے، اگر ایمان بچانا ہے تو آؤ آج اس نازک دور میں جہاں عجیب عجیب رنگ ہیں، آئے اہل بیت اطہار کی مودت کا دامن پکڑ لیں، آئے آج سادات گرامی آل نبی اولاد علی ان کا دامن پکڑ لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ فرمایا گیا مردوں میں بتاؤ، بنت ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں مردوں میں زوجہا، ان کے شوہر علی المرتضیٰ کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رتبہ اور مقام کس کا اعلیٰ ہے؟ فرمایا سب سے پہلا نمبر علی المرتضیٰ کا ہے۔ ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہیں، مگر ان کی عقیدت دیکھو۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی عقیدت دیکھیے، جن کو ہم افضل البشر، ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں کے بعد پہلے رتبے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ رتبے میں کمال کسی کا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ ذات جس کی زیارت کو میں عبادت سمجھتا ہوں، جنہاں دی میں خدمت نہیں کر سکا، کیونکہ میں پتہ ہے میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کیا ڈیوٹی دیونی، میں اپنی ڈیوٹی دا کچھ مجبوری ہے، منہاج القرآن دی لاج بھی رکھنی ہوندی ہے، تے انہاں سادات گرامی دے اتنے بڑے آستانہ علم دا تبہر جتھا اور روحانیت دا تصوف دا ہے، اتھا نوکری کرنا میرے واسطے اعزاز ہے۔ لیکن جڑے دوست دیہاتیں چوں دور دراز تو ہیں، میں آخری گال کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہ یاد رکھا ہے آل نبی اولاد علی او رتبے دے مالک ہیں۔ تساں اساں صرف سنے کہ اگر حسنین کریمیں تشریف گھینا میں نہا تے نبی سے ممبر چھوڑے نے، سنے سے نا، تساں اساں سنے کہ حسنین کریمین آقا علیہ السلام اپنے موڈیاں دے چیندے ہیں، سنے سے نا، سن دے دل چ پیار آ گئی، دل چ محبت آ گئی ہے۔ تساں اساں سنے کہ انہاں دی خاطر سجدے لمبے کر دینے ہیں۔ ایمان نال دسو آپاں دا سن دے تے اتنے دیوانے تھی گئے ہیں، انہاں عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا رتبہ کیا ہے؟ جنہاں خود ڈٹھے انہاں دے دل چ انہاں دی محبت کتنی ہو سی۔ اساں سن دے اتنی محبت کریں نے، جنہاں ڈٹھے خود اکھی نال، جنہاں ڈٹھے والوں نہ ہوئے کرتے دکھائے۔ اگر میرے آقا انہوں واسطے ممبر چھوڑے نے، انور سیدنا صدیق اکبر نے بھی ممبر چھوڑے۔ ایمیں ساکو بھولا نہ کرو، اسا سب سمجھتے ہیں، ساکو نہ سمجھاؤ سب سمجھے ہوئے ہیں۔ جو عمر سے ڈٹھے کہ نبی سیدہ انہاں نال کتنا پیار ہے، وال عمر سے اپنی اولاد کو رتبہ نہ دینے ہن جڑا علی دی اولاد کو دینے ہیں، وال سارے صحابہ کرام، خود سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن دے امام حسین دی جوڑے مبارک دے جتیاں کو اپنی دستار نال صاف کرے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ سکھایا، رب کعبہ نے یہی سکھایا ہے، تاجدار کائنات نے یہی سکھایا ہے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہیں مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارِ سور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارِ سور میں جا کر
دنیا بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، وہیں پر میرے آقا کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ بار دیگر مبارکباد تمام صاحبزادگان کے لیے کہ خوبصورت محفل سجائی اور اس میں پوری روحانیت اور تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔